لڑکی کیا کرتے ہو؟ لڑکا فارغ رہتا ہوں۔ لڑکی لڑکے تو عقل سے بھی فارغ ہوتے ہیں۔ لڑکا میک اپ کرتی ہو یا سادہ رہتی ہو؟ لڑکی میک اپ کرتی ہوں۔ لڑکا حسن تو سادگی میں بھی اچھا لگتا ہے، ورنہ میک اپ تو خسرے بھی کرتے ہیں۔ مولوی صاحب خطبے میں بیان فرما رہے تھے کہ جتنی زیادہ تکلیف اور گرمی کی شدت زیادہ ہو، روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ پہلی صف میں بیٹھے ایک شیخ صاحب اٹھے اور محراب والا پنکھا بند کر دیا۔ بابا جی فرماتے ہیں اگر گلاس ٹوٹنے کے بعد بھی گھر میں خاموشی رہے تو سمجھ جائیں گلاس بیگم سے ٹوٹا ہے اور غلطی بھی گلاس کی ہے۔ استاد مشہور لڑائیوں کے متعلق بتاؤ۔ شاگرد امی نے گھر کی بات باہر بتانے سے منع کر رکھا ہے۔ استاد اگر تمہارے پاس 2 سیب ہوں اور تمہارے ہاں 2 مہمان آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ شاگرد ان کے جانے کا انتظار۔ ڈاکٹر آپ کے 3 دانت ایک ساتھ کیسے ٹوٹ گئے؟ مریض بیوی نے روٹی سخت پکائی تھی۔ ڈاکٹر تو انکار کر دیتے۔ مریض انکار ہی تو کیا تھا۔ ایک بچہ کھیت سے آلو نکالنے میں دادا کی ہیلپ کر رہا تھا، بہت تھک گیا تو بولا آپ نے یہ سب آخر زمین میں دبائے ہی کیوں تھے؟ ڈاکٹر موٹاپے کا ایک ہی علاج ہے کہ تم روزانہ صرف 2 روٹیاں کھایا کرو۔ مریض ٹھیک ہے، لیکن یہ 2 روٹیاں کھانے سے پہلے کھانی ہیں یہ کھانے کے بعد؟ ایک پنجابی نے پشاور میں کلاشنکوف کا سودا کیا۔ خان یہیں پر لینی ہے تو 40,000 اور اگر گھر پہنچوانی ہے تو 1 لاکھ۔ پنجابی یہ لو 1 لاکھ اور لاہور پہنچا دو۔ خان ٹھیک ہے، گھر پہنچ کر فون کرنا۔ پنجابی گھر پہنچ کر ہاں خان صاحب میں گھر پہنچ گیا ہوں۔ خان ٹھیک ہے، کلاشنکوف تمہارا گاڑی کے نیچے بندھا ہوا ہے۔ ایک سپیرے کو موشن لگ گئے، ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہوئے بولا ڈاکٹر صاحب پرہیز کیا کرنی ہے؟ ڈاکٹر بس بین زور دی نہ بجائیں۔ ایک چرسی فلم دیکھنے گیا، سینما ہال کے اوپر لکھا تھا بے غیرتوں کا اندر جانا منع ہے۔ چرسی ٹکٹ چیک کر کے پیروں میں پڑ گیا اور بولا بھائی جان ایک نو تا جان دیو۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا گلوکار سٹیج پر گانا سنانے آیا تو اس کے مصنوعی دانت گر پڑے۔ اس نے دانت اٹھا کر لگائے مگر دانت پھر سے گر پڑے۔ اس نے 3-4 دفعہ پکڑ پکڑ کر لگائے مگر دانت پھر گر پڑتے۔ اتنی دیر میں سامعین میں سے ایک آدمی اٹھ کر بولا کیسٹ ہی بدلتے رہو گے یا کچھ سناؤ گے بھی؟ استاد تمہارے ساتھ یہ چھوٹا بچہ کون ہے؟ شاگرد سر جی یہ میرا بھائی شرافت ہے۔ استاد تم اسے کلاس میں کیوں لائے ہو؟ شاگرد وہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کلاس میں شرافت کے ساتھ بیٹھا کرو۔ ایک پٹھان جہاز میں بیٹھا تو پٹھان نے پائلٹ کے کانوں پر ہیڈ فون دیکھے تو جا کر پائلٹ سے لڑنا شروع ہو گیا اور بولا ٹکٹوں کے پیسے ہم سب نے دیے ہیں اور گانے تو کلا ہی سنے جا رہے ہیں۔ سائیکالوجی کا پریکٹیکل ہو رہا تھا۔ پروفیسر نے ایک چوہے کے لیے ایک طرف کیک اور دوسری طرف چویا رکھ دی۔ چوہا فوراً کیک کی طرف لپکا، دوسری دفعہ کیک کو بدل کر روٹی رکھی تو چوہا پھر سے روٹی کی طرف لپکا۔ اس طرح کافی بار مختلف کھانے بدل بدل کر دیے مگر چوہا ہر دفعہ کھانے کی طرف ہی بھاگا۔ پروفیسر بس ثابت ہو گیا کہ بھوک ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اتنے میں آخری بینچ سے پپو کی آواز آئی سر ایک دفعہ چویا بدل کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے یہ اس کی بیوی ہو۔ پٹھانوں کے گھر قیمے والے کریلے بنانے لگے تو ان کو دھاگے سے باندھ کر فرائی کیا اور کھانے بیٹھ گئے۔ پٹھانوں کے دادا جی نے دھاگے سمیت ہی کریلے کھا لیے۔
جب واش روم میں گیا تو ساتھ ساتھ دھاگا بھی نکل رہا تھا۔ دادے نے دھاگا کھینچا اور پریشان ہو کر اپنے پوتے کو آواز دی، اوئے دوڑ کے آ پتر، نہیں تے تیرا دادا سارا ادھڑ جانا ہی۔ کتنی بھی انگریزی سیکھ لو، اگر کتے پیچھے پڑ گئے تو ہٹ ہٹ ہی کہنا پڑے گا۔ ایک بار میراسی کی مشین پر دانہ نکل آیا۔ میراسی شیشے میں دیکھ کر مشین پر کریم لگانے لگا تو اس کا ہتھیار کھڑا ہونے لگا۔ میراسی نے ہتھیار کو سہلاتے ہوئے کہا، بیٹھ جا یار، یہ اپنی ہی مشین ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا بات کرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن منہ تو نہیں ہوتا، سن بھی لیں تو بتا نہیں سکتی۔ ٹیچر بتاؤ، علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ پپو، علامہ اقبال اپنے گھر یا ہسپتال میں پیدا ہوئے اور تعلیم انہوں نے اسکول سے حاصل کی۔ ماں نے اپنے نوجوان بیٹے کو آواز دی، بیٹا نیچے آ جاؤ، اتنی رات گئے تک چھت پر کیا کر رہے ہو؟ بیٹا بولا، امی چاند دیکھ رہا ہوں۔ ماں بولی، بیٹا بہت دیر ہو گئی ہے، تم بھی نیچے آ جاؤ اور چاند سے بھی کہو کہ اپنے گھر چلا جائے۔ ایک سردار 100 واٹ کے بلب پر اپنے والد کا نام لکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ سردار نے کہا، اپنے باپ کا نام روشن کر رہا ہوں۔ ایک گاؤں میں کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا تو اس وجہ سے اسکول سے بچوں کو چھٹی ہو گئی۔ دوسرے دن اسکول سے واپسی پر بچوں نے 2 بزرگوں کو دیکھا تو ایک بچہ بولا، اوئے وہ سامنے دیکھو، 2 چھٹیاں اور گھوم رہی ہیں۔ ایک بندے کی نئی نئی شادی ہوئی، وہ اپنی بیگم کو اپنے پالتو طوطے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اگر اس کی دائیں ٹانگ اٹھاؤ تو نغمے پڑتا ہے اور اگر اس کی بائیں ٹانگ اٹھاؤ تو یہ گانا گاتا ہے۔ بیوی نے شوہر سے پوچھا، اگر اس کی دونوں ٹانگیں اٹھاؤ تو؟ بیگم کا سوال سن کر طوطے نے چلا کر کہا، استاد اے 2 نمبر ہی۔ ایک سوال نے مجھے کنفیوز کیا ہوا ہے۔ سوال اتنا مشکل بھی نہیں اور اتنا آسان بھی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ صابن دانی میں صابن ہوتا ہے، نمک دانی میں نمک اور سرما دانی میں سرما ہوتا ہے، تو پھر مچھر دانی میں انسان کیوں ہوتا ہے؟ مچھر کیوں نہیں؟ جواب ملے تو مجھے بھی بتانا پلیز۔ ایک بٹ صاحب شادی والی رات اپنے کمرے میں آئے، ڈکار مارا، کنڈی لگائی، شرٹ اتاری اور بولے، سونیوں انج کیوں بیٹھے ہو، سو جاؤ، سویرے ولیمہ بھی کھانا ہے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو 2-3 تھپڑ رسید کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پیار سے اپنے بیٹے کو سوری بھی بول دیا۔ بیٹا، ابو جان ایک کاغذ لیں، اس کو اچھی طرح رول کریں، پھر واپس اس کاغذ کو کھولیں اور دیکھیں کیا وہ پہلے جیسا کڑک اور نیا ہے؟ باپ، نہیں بیٹا، صحیح کا، رشتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، سوری یا معذرت کر لینے سے کام نہیں چلتا، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہوتا۔ اچھا بیٹا ایک کام کرو، باہر میرا اسکوٹر کھڑا ہے، جاؤ اس پر ایک کک مارو۔ باپ، بتاؤ وہ سٹارٹ ہوا؟ بیٹا، نہیں ہوا۔ باپ، اب 3-4 کک مارو۔ بیٹا، سٹارٹ ہو گیا ہے۔ باپ، تو بھی وہی سکوٹر ہے، کاغذ نہیں، اٹھ بے غیرتا، ایڈا تو اشفاق احمد۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔